اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص قبیلے کے لیے کسی خاص علاقے کے لیے بھیجا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو ان کی دعوت، ان کا کام، ان کا مشن، ان کا منصب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا۔ بے شمار تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، آلام آئے، پریشانیاں آئیں، ہم پڑھتے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام آخری نبی، اور سب سے زیادہ تکلیفیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دین کی خاطر مجھ پر آئی ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو آپ علیہ السلام جب دعوت کا کام لے کر نکلتے ہیں، دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، سب سے پہلے جو وحی نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ غار حرا میں نبی علیہ السلام 40 سال کے ہیں۔ اس کے بعد 63 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے۔ 23 سال کا عرصہ حضور علیہ السلام کو ملتا ہے۔ 23 سال میں دین کا کام آپ علیہ السلام نے فرمانا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے۔ اور اس 23 سال میں یہ کام مشرق، مغرب، شمال، جنوب تک پہنچانا ہے۔ کام اتنا بڑا کہ جو مشرق تک جائے گا، مغرب تک جائے گا، شمال جنوب تک جائے گا، اور عمر 23 سال، عرصہ 23 سال۔ اس 23 سال میں یہ مشرق، مغرب اور شمال جنوب تک کیسے جائے گا؟ اور اس میں بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جیسے وحی نازل ہوئی، حضور علیہ السلام نے دوسرے دن سے اس کام کا آغاز نہیں فرمایا۔ حالات ایسے نہیں تھے، بلکہ پہلی وحی کے بعد، پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد آپ علیہ السلام نے جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورہ مدثر پوری سورت، اور پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو ڈرائیے، ان کو دعوت کا پیغام پہنچائیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے علل اعلان دعوت کے کام کا آغاز فرمایا۔ اور پھر سیرت ہم پڑھیں تو حضور علیہ السلام کا کبھی شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کبھی طائف کی وادی میں آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک تک لہو لہان ہو رہے ہیں، کبھی حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کبھی ابو فقیہہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا جا رہا ہے کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں، کبھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو علل اعلان کلمہ پڑھنے پر اتنا مارا جا رہا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بنو تمیم والے آ جاتے ہیں کہ اگر ہمارے اس بندے کو کچھ ہوا تو ہم بدلہ اور انتقام لیں گے، پھر جا کے چھوڑا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نماز کے لیے اگر سجدے میں چلے جائیں تو اونٹ کی جو گندی اوجھڑی ہوتی ہے، ناپاک چیز، وہ حضور علیہ السلام پر ڈال دی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام پر کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے۔ یہ تمام اور اس سے بھی بڑھ کر کئی مصائب، کئی آلام، کئی پریشانیاں نبی علیہ السلام کے راستے میں، کئی رکاوٹیں حضور علیہ السلام کے راستے میں آئیں۔ بالآخر اس وطن سے، اس مکہ سے جس سے آپ علیہ السلام کو محبت، جہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جہاں آپ علیہ السلام کے لیے وہ کعبۃ اللہ اور بیت اللہ شریف تعمیر کروایا گیا، وہاں سے بھی حضور علیہ السلام کو نکال دیا گیا۔ یہ تمام مراحل، یہ تمام مصائب، یہ تمام پریشانیاں صرف اس مقصد کے لیے تھی کہ آپ علیہ السلام دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، اور اس کام نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا، ایک نظام ایسا بنایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ اب یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا کام تھا، یہ منصب، یہ ڈیوٹی، یہ فریضہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اعمال کی طرف بلانا، لوگوں کی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا، اب تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔
تو یہ نبیوں والا کام اب اس امت کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو، ایک ایسی امت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلانے والی ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف چیز کا، نیکیوں کا حکم دینے والی ہو، حکم دیتی ہو، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتی ہو، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے۔ اور وہ جماعت بنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شکل میں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اس کام کو لے کر چلے، ان کے آنے والے شاگرد، ان کے آنے والے شاگرد، اور یہ کام چلتے چلتے ہم تک آ کر پہنچا، اور قیامت تک یہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو جاری اور ساری فرمایا، اور الحمدللہ ایسے لوگ، ایسی جماعت موجود ہے جو اپنی بھی فکر کرتی ہے، اور ہم مسلمانوں کی اصلاح کی بھی فکر کرتی ہے کہ یہ دین اسلام پر ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں، ہم بھی اعمال کرنے والے بن جائیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اعمال کی طرف آ جائیں، برائیوں کو چھوڑ دیں۔ کبھی 3 دن کے لیے، کبھی 40 دن کے لیے بیرون جگہ جگہ وہ نبی علیہ السلام کا وہ طریقہ کہ وہ بازاروں میں گھومنا اور راستوں پہ جانا اور لوگوں کو دعوت دینا، اس طریقے کو لے کر چلنے والی جماعت آج بھی موجود ہے تبلیغی جماعت کی صورت میں۔ تو اس سالانہ جو اجتماع ہوا کرتا ہے شہری اعتبار سے، جیسے کراچی کا اجتماع ہے، اس میں اسی فکر اور اسی تڑپ کو لے کر وہاں پر بزرگ حضرات آتے ہیں اور اصلاح فرماتے ہیں کہ یہ کام جو امت کو دیا گیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام والا کام، یہ کس طریقے سے امت کرنے والی بن جائے، یہ کس طریقے سے امت اپنے اندر بسانے والی بن جائے، یہ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ تو اسی فکر، اسی طرف کو لے کر ابھی ہمارے قریب میں ہی اورنگی ٹاؤن میں ہی یہ اجتماع ہوتا ہے، تو ہم خود بھی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کرنے کی، اور اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کو بھی زیادہ سے زیادہ وہاں پر لے کر جائیں۔ نہ جانے کس اللہ کے ولی کی دعاؤں سے، ان کی صحبت سے، ان کی الفاظ سے، ان کے نکلے ہوئے قیمتی نصائح اور موتیوں سے ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے، آخرت بن جائے۔ تو لہٰذا تمام ساتھی اس کا اہتمام کریں اور کوشش